بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا آخری صفحہ کمپلیٹ آج انشاءاللہ ہمارا قاعدہ ہو جائے گا۔ میں مشق کرنے سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں تقریباً 4 منتھ سے میں مدنی قاعدے کو پڑھا رہی ہوں، اسے سمجھا رہی ہوں۔ اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو یا میں کچھ نہ سمجھا پائی ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، تو میں پھر انشاءاللہ دوبارہ اچھے اور بہترین انداز سے پڑھانے کی کوشش کروں گی۔ اور مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے، کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو پھر اس طرح مجھے اور خوشی ہوگی اور مزید ویڈیو اپلوڈ کرنے میں میری حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں محنت کر رہی ہوں تو آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کو سیکھنے کو کچھ مل رہا ہے، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں۔ آپ میری ایک فیملی کی طرح ہو گئے ہیں کہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، آپ دیکھتے ہیں، پر اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں اب مزید مدنی قاعدے کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کروں یا میں پارہ پڑھاؤں یا میں نورانی قاعدہ پڑھاؤں۔ آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور یا میں آپ کو قواعد اور تجوید کی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کروں، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، میری رہنمائی فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آئیے پھر ہم مشق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، پچھلی میں 2 ویڈیو میں سبق نمبر 21 کے قواعد کو میں تفصیلاً اچھی طریقے سے میں سمجھائی ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ کو آج کی ویڈیو میں جو میں مشق کرواؤں گی اس کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ نے اب تک میری وہ دونوں ویڈیو واچ نہیں کی ہیں تو آپ پلیز پہلے میری جا کے پچھلی 2 وقف کی ویڈیو کو واچ کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ ترتیب پڑھنے میں آسانی ہوگی، سمجھ کر آپ پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ وقف جو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ وقف آتا ہے، اور وقف آتا ہے تو ہمیں آخری ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے آج ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ کہ اگر وقف سے پہلے مطلب گول دائرہ سے پہلے زبر آ گیا تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، زیر آ گیا تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، پیش آ گیا تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، تو اس طرح ہمیں آج یہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے قرآن مجید پڑھنے کے متعلق، تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ صاد ہڑسب سو دال سردی صادی قاف یا سرقی صادقی نون زبنا صادقین۔ ٹھیک ہے، ہم اسے رواں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کو میں وقف نہیں کری ہوں تو میں اس طرح پڑھ رہی ہوں صادقین. اب ہم وقف کریں گے تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ صادقین صادقین. نون پر جو زبر تھا ہم اسے ساکن کر دیں گے. وقف کی حالت میں زبر کو ہمیں ساکن کر دینا ہے، اور جب ہم وقف کی وجہ سے کوئی حرف کو ساکن کر دیتے ہیں تو یہاں پر مد عارض کی قواعد ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو مد عارض کی بھی قواعد سمجھائی ہے کہ وقف کی وجہ سے اگر کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوگا. مد عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد عارض کو 2، 2.5 یا 4 الف کے مقدار کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے. صادقین. یہاں پر صاد پہ کھڑا زبر ہے، صاد کو 1 الف کھینچنا ہے. دال پہ نیچے زیر ہے، دال کو باریک پڑھنا ہے. یا سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے تو یا مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 1 الف. اور پھر نون کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض کی قواعد ہو رہی ہے حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. تو یہاں پر مد عارض کی قواعد ہو رہی ہے. آئے ہم اسے بہتر انداز میں پڑھتے ہیں. صادقین. صاد کو پر بھی پڑھنا ہے کیونکہ صاد موٹے پڑھے جانے والے حرف ہیں. صادقین. وقف صادقین. آئے دوسرے والے ورڈ کو پڑھتے ہیں. نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی، نادی، میم یا زیر می، نادمی. نون زبر نا، نادمین. وقف کریں گے تو ہم اسے پڑھیں گے نادمین. اگر یہ ورڈ ہمیں قرآن مجید میں وقف کی جگہ پہ آئے تو ہمیں پڑھنا ہے نادمین. یہاں پر بھی ہم وہی قواعد ہو رہی ہے. نون پہ کھڑا زبر ہے، 1 الف کھینچیں گے اسے 1 سیکنڈ. نادمین. نادمین. یا سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، 1 الف کھینچیں گے نادمین. اور جب مین وقف کریں گے تو اسے کتنا کھینچنا ہے؟ یہاں پر مد عارض کی قواعد ہو رہی ہے تو نادمین. نادمین. میم سین پیشموس تا سبتا مستا قاف یا زرقی مستقی میم زبر ما مستقیم. اب ہم اسے وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے وقف مستقیم مستقیم. وقف مستقیم. یہاں پر ہمیں سین کی آواز کو سیٹی کی جیسی نکالنی ہے کہ سیٹی جیسی آواز نکلے. مستقیم. قاف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، 1 الف کھینچیں گے اور مد عارض کی قواعد ہو رہی ہے مستقیم مستقیم. اچھا آئے ہم پھر فی ہی کو پڑھتے ہیں، اس کی ہجے کرتے ہیں. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. وقف فی. ہا کی آواز کو سینے سے نکالنا ہے. فی. فی پہ بھی مد عارض کی ہی قواعد ہو رہی ہے. فی. فی ہی
وقفی. آج میں آپ کو ایک لائن کی مشق کروائی ہوں ہجے کر کے اور رواں کر کے. آپ کو آج کی یہ سبق آپ کو کیسی لگی، سمجھ میں آئی، میں آپ کو سمجھا سکی بہتر طریقے سے؟ آپ مجھے بتائیے گا ضرور. آپ مجھے بتائیں گی تو میری بھی رہنمائی ہوگی، اور میں پھر آپ کو آپ کے انداز سے، آپ کے سمجھ سے اور آپ کے مطابق میں پڑھانے کی کوشش کروں گی. تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید آگے کی مشق کر کے بتاؤں گی، اس کے قواعد کو سمجھاؤں گی. ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. اللہم آمین.